الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم لقد من اللہ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے احسان کیا علی المؤمنین ایمان والوں پر اذ جب بعثا اس نے بھیجا فیہم ان میں رسولاً ایک رسول من انفسہم انہی میں سے یتلو وہ پڑھتا ہے علیہم ان پر آیاتی ہی اس کی آیات ویزکیہم اور وہ انہیں پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ سکھاتا ہے انہیں الکتاب والحکمت کتاب اور حکمت وَإِن كَانُوا اور بے شک وہ تھے من قبل اس سے پہلے لفی ضلال مبین یقیناً کھلی گمراہی میں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر جو احسان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام بشر تھے، انسان تھے، اور یہ انسان ہونا ہی ہم پر آپ کا احسان ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث کیے وہ سارے کے سارے بشر تھے، انسان تھے اور مرد تھے، کوئی بھی عورت نبی نہیں ہے، سب کے سب مرد ہیں اور سب کے سب انسان ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کیوں نہیں بنا کر مبعوث کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں اور ان میں بہت سا فرق ہے۔ ہماری حاجات ہیں، ضروریات ہیں، فرشتوں کی کوئی حاجات اور ضروریات نہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، نہ ان کو شادیوں کا کوئی معاملہ ہے، کسی قسم کے وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، نہ ان کی حاجات ہیں۔ یہ اب ہماری حاجات ہیں۔ اگر وہ نبی بن کر آتا انسانوں کے اندر تو انسان نے پھر یہ کہہ کر انکار کر دینا تھا کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کو کیا پتہ کہ جی میری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، میرے یہ معاملات بھی ہیں، میں نے کھانا بھی ہے، میں نے پینا بھی ہے، میں نے سونا بھی ہے، میں نے سارے کام کرنے، اس نے تو کچھ نہیں کرنا، اس کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا کہ ہم نے رسول جو مبعوث کیے وہ انہی میں سے مبعوث کیے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب اس نے مبعوث کیا ایک رسول کو انہی میں سے۔ اس کی ایک فائدہ کیا ہوا کہ ظاہر ہے جب آپ اسی قوم میں سے مبعوث ہوئے ہیں تو آپ کی زبان اور ان کی زبان ایک ہے، تو آپ کا سمجھانا ان کے لیے آسان ہے، کیونکہ ایک زبان والا شخص ہو تو آگے بھی وہی زبان والے افراد موجود ہو تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن اگر زبان میں تفاوت ہو جائے خطیب کی یا سامع کی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے خطیب اس انداز کی سے بات نہ سمجھا پائے، یا ہو سکتا ہے کہ سامع اس طرح بات سمجھ نہ سکے۔ لیکن اگر دونوں کی زبان ایک ہوگی تو بات اچھی انداز کے اندر وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ انہی میں سے ہوتا ہے تو انسان مانوس ہوتا ہے، اپنے قوم کے فرد کے ساتھ انسان کی ایک انسیت، ایک محبت ہوتی ہے، ایک اجنبی کے ساتھ اس کی ابھی اتنی محبت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے وہ رسول انہی میں سے مبعوث کیا تاکہ ان کو مانوسیت رہے، انسیت رہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اجنبیت ان کو محسوس نہ ہو۔ اور تیسری بات کہ انسان کی پیروی کرے، یہ ممکن ہے۔ کیوں؟ کہ جی اس کی بھی وہی حاجات، میری بھی وہی حاجات، جب اس کے ساتھ وہ حاجات لگی ہوئی ہیں، وہ یہ کام کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ جب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں
ایک طرف ہم ہیں یعنی ہماری ایک بیوی ہے، ٹھیک ہے، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں تھیں، آپ ان کو بھی مینیج کر رہے ہیں، ان کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، کسی کا کوئی حق آپ نے، ہم تو شاید کہیں پر حق کے اندر کوتاہی ہم سے ہو جاتی بھی ہوگی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں۔ حدیث کے اندر آپ پڑھیں گے عصر کے بعد آپ اپنی ہر گھر کے اندر جا کر چکر لگاتے تھے، یعنی یہ پابندی آپ دیکھیں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے باوجود آپ گھر والوں کو وقت دے رہے ہیں کہ آپ عصر کے بعد ہر گھر کے اندر جا رہے ہیں اور آپ برابری کے ساتھ معاملہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، لیکن آپ کی بھی یہ حاجات تھیں، آپ کی بھی بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، آپ کی بھی اولادیں موجود تھیں، آپ کے بھی نواسے نواسیاں موجود تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا، تو ان کے لیے جب یہ ممکن ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں ممکن؟ ہم کیسے نہیں کہیں کہ جی ہمارے لیے یہ مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کچھ مقاصد تھے جن کے تحت نبی جو مبعوث کیا وہ انسانوں میں سے ہی، بشر ہی کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر مبعوث کیا تاکہ انسان اس کی اتباع کر سکے، اس کی پیروی کر سکے۔ وہ کسی قسم کا اس کو پتہ ہے کہ جو حاجت میری ہے وہ اس کی بھی ہے، جو میری ضروریات ہیں اس کی بھی ہے، جو نقائص میرے اندر ہیں وہ اس کے اندر بھی موجود ہوں گی۔ تو ساری چیزیں اس کو پتہ ہے انسان ہونے کے ناطے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کئی احادیث کے اندر اس چیز کی وضاحت بھی کی کہ انما انا بشر، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ لیکن کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں اور یہ بشر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بشر ہو اور وہ نبی بن جائے، رسول ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ حالانکہ پچھلے جو اقوام گزری ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے اعتراض ذکر کیا ہے۔ ان کا اعتراض کیا ہوتا تھا، وہ بشر مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے۔ آج فرق یہ کہ ہم رسول مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، یعنی اگر جملہ الٹ کیا جائے دونوں ہم برابر ہیں۔ وہ انسان مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے۔ ہم رسول مانتے ہیں لیکن آپ کو بشر انسان نہیں مانتے، تو فرق کیا ہوا پھر؟ ایک چیز کا تو انہوں نے بھی انکار کیا، ہم نے بھی ایک چیز کا انکار کر دیا۔ تو آپ نے بشریت کا انکار کر دیا، انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر کھول کر بالکل واضح طور پر بیان کر دی، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ نے کہا کہ آپ اعلان کرو، هل كنت الا بشرا رسولا قل انما انا بشر، خود کہو تاکہ ان کو یقین ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ میں واقعی انسان ہوں، میں کوئی الگ مخلوق میں سے نہیں ہوں۔ اگر ہوتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان نہ ہوتے، پھر دیکھیں نا، سب سے بڑی چیز ایک سادی سی عام، میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتوں کو یہ حاجات نہیں ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی فلاں اولاد ہے، ان کے بیٹے کا یہ نام ہے، ان کی اتنی اولادیں ہیں، فلاں جو فرشتہ ہے اس کی بیوی کا یہ نام ہے یا اس کا یہ معاملہ ہے، کچھ نہیں ملتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا پھر یہ بھی نہیں ہم نے کبھی سنا کہ جبرائیل کے والد کا نام یہ ہے، نبی علیہ السلام کی والد کا بھی نام ہمیں پتہ ہے، آپ کے والد کے احوال کا بھی پتہ ہے، آپ کی والدہ کا نام بھی پتہ ہے، آپ کے والدہ کے احوال کا بھی پتہ ہے، دادے کا بھی پتہ ہے، آپ کے پردادے کا بھی پتہ ہے، کتنی پشتوں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ تو جب آپ بشر نہیں ہیں، فرشتے ہیں، کوئی اور مخلوق ہے، تو پھر یہ ساری کیا چیز ہے؟ پھر ولادت آپ کس چیز کی مناتے ہیں؟ ربیع الاول آتا ہے، آپ کیوں پھر جوش میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ جی جشن ولادت؟ عید میلاد النبی کس چیز کی ولادت؟ تو کیا فرشتے کی ولادت کہاں ہے؟ کہاں پر ایک قرآن مجید کی یا حدیث کی کون سی حدیث ہے یا آیت ہے کون سی جس کے اندر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر موجود ہو، میکائیل کی ولادت کی تاریخ کا ذکر موجود ہو؟ تو یہ ساری چیزیں اگر انسان کچھ ملائے اپنے ذہن سے بھی تو اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے، بشر نہیں تھے۔ یعنی یہ وہ لوگ جن کا یہ عقیدہ نظریہ ہے وہ خود اپنے عمل سے اس کو غلط
ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بشر نہیں مانتے، لیکن بشر والی ساری چیزیں آپ کے اندر تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ کی بیٹیاں بھی مان رہے ہیں، آپ کی بیویاں بھی مان رہے ہیں، آپ کا کھانا پینا بھی ہم مانتے ہیں، آپ کو یہ چیزیں پسند تھیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ چیزیں ناپسند تھی، سب کچھ آپ تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو صرف ماننا نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کو بشر نہیں ماننا۔ اور کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، وہ کہتے ہیں جی میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، تو میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ ایک جیسے ہو گئے۔ بھائی کس نے کہا کہ آپ اور نبی علیہ السلام ایک جیسے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ہم تو صحابہ جیسے بھی نہیں ہیں۔ صحابہ تو چھوڑیں، تابعین، تبع تابعین، جو بعد ہم سے جو پہلے گزر چکے ہیں اور قیامت تک آنے والے لوگ، وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ تو آپ کہاں سے نبی کو اور ایک انسان کو ملا رہے ہیں، عام سے انسان کو؟ تو فرق صرف کیا ہے کہ بشر ہے، لیکن اللہ کی وحی آپ پر آتی تھی، آپ مطاع حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ کی ہر بات مانی جائے گی۔ میری اور آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے، یہ فرق ہے سب سے بڑا۔ آپ کی ہر بات قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی۔ میری ہر بات رد کی جا سکتی ہے، قبول کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ یہ فرق ہے میرے اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں۔ میری کوئی تعظیم نہیں، اور اگر کوئی میری تعظیم نہیں کرتا گناہ گار نہیں ہوگا۔ آپ کی تعظیم کے اندر کوئی تنقیص کرتا ہے، گناہ گار ہے، ایمان سے چلا جاتا ہے۔ یہ فرق موجود ہے، کس نے کہا فرق نہیں ہے؟ صرف کیا ہے، صرف مغالطہ لوگوں کو دینے کے لیے۔ دیکھو آپ جب بشر کہہ دیں گے تو پھر آپ میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ فرق ہے، ہم فرق مانتے ہیں جو اسلام نے دیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ کہ آپ ہمارے بڑے بھائی کی طرح۔ یہ بھی جملہ ایک آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی آپ جو ہے نا اپنے بڑے بھائی کی طرح، جس طرح بڑے بھائی کو کہتے ہیں نا، اس طرح آپ نبی کو نعوذ باللہ خطاب کر دیتے ہیں۔ کون ہے؟ سب سے زیادہ اگر توہین اٹھا کر دیکھ لی جائے نا، اسی گروہ میں آپ کو ملے گی۔ اس گروہ میں انشاءاللہ آپ کو یہ توہین والے واقعات ایک بھی نہیں ملے گی، نہ عبارت ملے گی، نہ کوئی ایسا جملہ ملے گا کہ کوئی بندہ کہے، ثابت کر دے کہ یہاں سے توہین والا معاملہ ہو۔ وہاں سے بے شمار چیزیں آپ کو مل جائیں گی جہاں سے توہینیں بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال بات سمجھانے کا مقصود یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، اس کی قرآن مجید اور احادیث کے اندر واضح دلائل موجود ہیں، اور بشریت ہی آپ کا مقام ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے احسان کہا ہے۔ اگر آپ کو بشر سے نکال دیں گے، پھر اللہ کا یہ احسان ہم پر نہیں ہے، پھر اللہ نے یہ احسان جو جتلایا، پھر احسان جتلانا اللہ تعالیٰ کا بنتا نہیں ہے۔ کیوں کہ بشر نہیں ہے، تو پھر آپ احسان کس بات کا جتلا رہے ہیں؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ایمان والوں پر۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ آیات کی تلاوت کریں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث نازل کی۔ یہ آیات کا لفظ پہلے بھی میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ حدیث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور آپ دونوں کی تلاوت کیا کرتے، دونوں پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور صحابہ کا تزکیہ بھی کرتے تھے، ان کو رذائل سے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، نفاق سے، ہر طرح کی جو گندگی تھی، نجس چیزیں تھیں، ان سے آپ ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ تزکیہ کرتے تھے، پاک صاف کرتے تھے۔ صرف کتاب پڑھنا نہیں ہے، اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ پڑھنے کے بعد اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، پھر اس کے مطابق انسان اپنی زندگی کو بھی ڈھالنے کی کوشش کرے، اپنے اندر جو نقائص ہیں اس کو وہ نکالے، ان نقائص کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ صحابہ اکرام نے یہی کام کیا، تزکیہ وہ اپنے نفس کا کرتے تھے، اپنے آپ کو بار بار چیک کرتے تھے کہ کہاں پر ہمارے اندر کوتاہی موجود ہے، اس کوتاہی کو وہ دور کرتے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہاں سے دیکھیں قرآن مجید کی تلاوت آپ کر رہے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں پھر تعلیم بھی ہے۔ یہ بھی فرض ہے، صرف پڑھنا نہیں، اس کی تعلیم دینا بھی ذمہ داری۔ اور کتاب اور حکمت، حکمت سے مراد حدیث ہو جائے گی، کتاب سے مراد قرآن کریم، تو دونوں کی آپ نے تعلیم دی ہے۔ تو یہاں سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن مجید ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صرف کتاب کی، قرآن کی تعلیم نہیں دی، کتاب کی بھی دی ہے اور حدیث کی بھی آپ نے تعلیم دی ہے۔ اور آپ اگر صرف قرآن مجید کو ہی سمجھیں گے، قرآن مجید کو آپ سمجھ نہیں سکتے، بہت اجمال قرآن میں موجود ہے، تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے۔ اقیم الصلاۃ پڑھتے چلے جائیے آپ قرآن مجید میں، لیکن صلاۃ پڑھنی کیسے ہے یہ کوئی آپ کو ترتیب نہیں ملے گی۔ آتوا الزکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینی کس کس میں آپ کو قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔
اتم الحج والعمرۃ للہ، حج عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ حج کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیا کیا اس کے ارکان ہے، کیسے کرنا ہے، پوری تفصیل آپ کو حدیث کے اندر۔ عمرہ پوری تفصیل حدیثوں کے اندر، یعنی الغرض آپ جو بھی حکم اٹھا کے جائیں گے قرآن مجید کے اندر اجمال ہے، تفصیل کہاں پر موجود ہے، حدیث کے اندر ہے۔ تو یہ کتاب اور حکمت دونوں ساتھ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، نہ صرف حدیث کافی ہے نہ ہی صرف قرآن کافی ہے، دونوں ایک دوسرے کی کیا ہے، تبیان ہے، وضاحت کرنا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ پر کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیں، تو کھول کر جو بیان کرنا ہے وہ حدیث ہے۔ تو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کہتے ہیں یہ نبی مبعوث کرنے کا جو مقصد کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تم گمراہی کے اندر تھے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی وجہ سے تم ہدایت پر آؤ گے۔ تو یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر چیز موجود ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دی وہی ہدایت ہے، اس کے علاوہ ساری کی ساری گمراہی ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے والے سارے معاملات کو گمراہی کے اندر شمار کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔